بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسب وعدہ جسمانی امراض کی شفا یابی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کردہ وہ فارمولہ، وہ روز نامچہ جس میں انسان کی بیماری کی علامات اور وجوہات، وقت کا تعین اور ہر دن کی مناسبت سے بیان فرمایا ہے۔ آج کا دن ہے سوموار، دوشنبہ فارسی میں کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دن کو بیمار ہوا ہو تو اس کی نوبت مہتاب کی ہے، یعنی وہ 7 سیارے جو دن کے نام سے مشہور ہیں، زول، مشتری، عطارد وغیرہ وغیرہ، ہفتے کی نسبت زول سے ہے، اور اتوار کی آفتاب سے ہے، سوموار کی مہتاب سے ہے، یعنی سوموار چاند سے مناسبت ہے اس کی۔ اس بیمار پر 15 دن، ابتدائی 15 دن بڑے گرام بڑے مشکل گزرتے ہیں۔ بیماری اس کی بسبب کسی پری، اور پریوں کے بھی نام ہوتے ہیں، جس طرح نیلم پری، سبز پری، لال پری، کوہ پری، چیل پری، یہ ان کے نام ہیں۔ جس طرح جنات کے نام ہیں، کوئی بوتنا ہے، کوئی بیر ہے، کوئی عفریت ہے، کوئی ابلیس ہے، کوئی تلبیس ہے۔ تو اس طرح اس نظر کی وجہ سے اس بندے کو بیماری لگتی ہے، یا کسی سفید چیز کے کھانے کی وجہ سے۔ پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسی جگہ پہ بیٹھ کر کھانے کھائے جاتے ہیں جہاں سے ان مخلوقات کے گزر ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو پتہ تو نہیں ہوتا نا، تو لہٰذا احتیاط اس چیز کی ہے کہ جہاں بھی وہ کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی لیے کھانے کے شروع میں کہا گیا ہے۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے نا، تو شیطان پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اس کھانے میں برکت پڑ جاتی ہے، اور جب بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا جاتا ہے تو بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے اس رات کو جس رات آپ نے جنات کو درس دینا تھا، کتاب سنانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ کھینچ کر عبداللہ ابن مسعود کو وہاں بٹھا کے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی، ان کے پروں کی آوازیں، سنسنا تھر تھراٹ کی آوازیں آتی تھی۔ دل میں خیال آتا ہے ابھی چک لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بٹھا کے گئے تھے اس دائرے کے اندر۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، کوئی ان چیزوں کو قابو میں لایا جاتا ہے، یا کسی ایسے مریض کو دم کیا جاتا ہے جس کے اوپر کسی ان آسے وغیرہ کے اثرات ہوں، تو اس کو دائرے کے اندر، حصار کے اندر رکھ کر دم کیا جاتا ہے، لیکن تاکہ وہ چیز اگر ظاہر ہو بھی جائے تو وہ دائرے سے باہر نہ نکل پائے۔ اس دائرے کی، اس حصار کی بڑی اہمیت ہے عاملین کاملین کے نزدیک۔ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے کمرے کا حصار کر دو، لیٹتے ہوئے، سوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، کوئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اسی سبب سے بیماریاں آتی ہیں، اور ایک بیماری کا نام ہے الصبیان۔ اس کے اوپر میری تفصیل کے ساتھ 5-7 ویڈیو ہیں۔ الصبیان، سلیمان علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اس نے، کو بڑی بھیانک شکل کی وہ عورت ہے جو بچوں کے خون کو چوستی ہے۔ تأکل لحمہ وتشرب دمہ، اس کا گوشت کھا جاتی ہے اور ان کا خون پی جاتی ہے۔ یا کسی ایسی عورت کے سامنے دودھ پلایا بچے کو اور بچہ بیمار ہے، تو اس کی نظر لگ جانے کی وجہ سے ایسا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہلدی اور سندور، اورنج کلر کا وہ سندور ہوتا ہے جو پینٹر اپنے اس رنگ وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں، وہ لے کر
ایک مرغی سفید کلر کی، سفید رنگ کی مرغی، اور 1.25 پاؤ تل، 4 چیزیں ہو گئی، ہلدی، سندور، سفید مرغی اور 1.25 پاؤ تل۔ مرغی اگر نہ مرغا یا مرغی کوئی بھی ہو، تھوڑا سا تیل، اور چاندی، ماشا 1.25 ماشا، انگوٹھی چھوٹی سی، کون سی، جان سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو لوگ گھر کی چیزیں بیچ کر اس کا علاج کراتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کو بطور صدقہ کسی محتاج، کسی غریب کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو علامات اور وجوہات ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے اس کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے، کسی پری کی، کسی دیو کی، کسی جن کی، کسی بھوت کی، یا کسی انسان کی، یا کسی ام صبیان کی، یا کسی انسان ہی کی نظر لگ جاتی ہے اس کے سامنے جب کوئی اچھی آواز والا نعت پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اس کے گلے میں خرابی آ جاتی ہے۔ کوئی اچھا کاریگر ہے، کوئی اپنی صنعت کاری دکھاتا ہے تو وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان تمام نظر بد سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا جب صدقہ دیا جائے گا، ہلدی، سندور، سفید تل، سفید مرغی یا مرغا اور چاندی کی تھوڑی سی مقدار جب کسی غریب محتاج کو دے دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو، اس دن کے بیمار کو تمام آفتوں سے، بلیات سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میرے معمولات میں سے ہے، میں جو دیکھتا ہوں کہ جو بات، میں تو لکیر کا فقیر ہوں، ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو کسی بزرگ نے، جو کسی پیر نے، جو کسی مرشد نے، جو کسی استاد نے میرے دل کے اندر ڈال دی اس کو میں اپناتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ حدیث کے پیریڈ کے دوران میرے استاد محترم، میرے پیٹ میں درد تھا، کوئی لاگر مجبور بن کے بیٹھا تھا، پوچھا کیا پیٹ میں درد ہے؟ کہنے لگے حافظ قرآن کو بھی کبھی درد ہو، وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَأْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ آیت بتائی تو کیا ہوا؟ اس کے بعد سے اللہ کا کرم ہے، پیٹ کا درد نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کے اوپر اپنے یقین کو، اپنے اعتقاد کو اتنا پختہ کرو، جس طرح آپ نے فرمایا علیکم العجوزہ، کہ اپنے دین، اپنے اعتقاد کے ساتھ ایسے وابستہ رہو جس طرح ایک بوڑھی خاتون وہ کبڑی ہو جاتی ہے، اس نے زندگی میں کوئی اصول اپنایا تو اس نے زندگی بھر اسی اصول کے مطابق لڑکپن سے بچپن، بچپن سے لڑکپن اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے۔